اب اس اجلاس کے دوسرے اور آخری مقالہ نگار روزنامہ انقلاب کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈاکٹر یامین انصاری صاحب ہیں. آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنا مقالہ پیش فرمائیں اور آپ کے مقالے کا عنوان ہے اردو صحافت کا سفر. جناب ڈاکٹر یامین انصاری صاحب. حاضرین جلسہ اور ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ایک انتہائی اہم موضوع پر جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے اس میں آپ لوگوں نے مجھے اپنی رائے پیش کرنے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میرے مقالے کا عنوان ہے اردو صحافت کا سفر. ویسے تو یہ موضوع بہت وسیع ہے، مگر میں نے اپنے مقالے میں اردو صحافت کی مختصر تعریف، اردو صحافت کی خدمات اور موجودہ اردو صحافت میں زبان و بیان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. چونکہ بہت ساری چیزیں ابھی شکیل شمسی صاحب کے کلیدی خطبے میں اور سہیل انجم صاحب کے مقالے میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس میں جو چیزیں میرے مقالے میں شامل ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو نہ دہرایا جائے، اور اگر زیادہ طویل لگ رہا ہو تو آپ بیچ میں بتا سکتے ہیں کہ وقت کم ہے. بہرحال، گوربچن داس چندن یعنی جی ڈی چندن کے 100ویں یوم پیدائش اور اردو صحافت کے 200 سال کی مناسبت سے منعقد یہ سیمینار ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پورے ملک میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے. لہٰذا غالب اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد یہ سیمینار اہمیت کا حامل ہے. جی ڈی چندن بر صغیر میں اردو صحافت اور اس کی تاریخ کے لحاظ سے سب سے مستند اور معتبر نام ہے، جن کی تصنیفات کو آج بھی بطور حوالہ استعمال کیا جاتا ہے. ان میں 1992 میں شائع جامع جہانما اردو صحافت کی ابتدا کافی اہمیت کی حامل کتاب ہے. اس کتاب میں اردو کے پہلے اخبار جامع جہانما کے پس منظر اور اس کے اپنے زمانے کے صحافتی ماحول، بالخصوص قومی لسانی صحافت کے حالات بھی پیش کیے گئے ہیں تاکہ اس اخبار کی ہستی اور وقت کو سمجھنے میں آسانی ہو. جی ڈی چندن خود لکھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف جامع جہانما کی روداد ہی نہیں، بلکہ اس میں اردو صحافت کی ابتدا، اردو سماج کے ارتقاء اور ان کے سیاق میں پیدا ہونے والے جدید ہندوستان کے کئی اہم مسائل کی مبادیات کی تفصیل بھی دی گئی ہے. ہم نے نئے ہندوستان کی تشکیل، ایک سامراج پسند برطانوی تجارتی کمپنی کے مغلیہ عہد کے زوال اور ملک کے اندرونی انتشار کے سبب حاصل کردہ اقتدار کی ستم رانیوں اور اٹکھیلیوں کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس اقتدار کی مخالفت کئی اولین فارسی اخباروں نے کی تھی. ان اخباروں کی پشت پناہی پر ایک بالغ قلمی صحافت تھی جس کی جانشین اردو صحافت بنی. ہندوستان میں انگریزی صحافت کی ابتدا کے تقریباً 40 سال کے بعد اردو صحافت کی ابتدا ہوئی. انگریزی اخبار حقیز گزٹ 1780 میں کلکتہ سے جاری ہوا اخبار 4 صفحات پر مشتمل تھا، جو ایک ہفتہ وار اخبار تھا، جبکہ 27 مارچ 1822 کو اردو زبان کا پہلا اخبار جامع جہانما منظر عام پر آیا. اتفاق سے اس کا آغاز بھی مغربی بنگال کی اسی سرزمین سے ہوا، حالانکہ ابتدا میں اس کے صرف 6 شمارے اردو میں شائع ہوئے اور بعد میں یہ فارسی زبان میں منتقل ہو گیا. لیکن پھر 1 سال کے بعد اس فارسی اخبار کے ساتھ 4 صفحات کا اردو ضمیمہ منسلک کیا گیا، جس نے اپنی ایک الگ شناخت قائم کی. وہیں دوسری جانب انگریزی صحافت کی مقبولیت کافی بڑھ چکی تھی. ملک کے 3 بڑے شہروں کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں انگریزی کے کئی اخبار اور رسائل شائع ہو رہے تھے. بعض محققین کا خیال ہے کہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما نہیں بلکہ شیر میسور ٹیپو سلطان کا فوجی اخبار تھا. اس پر جو بحث ہوئی ہے الگ الگ حوالوں سے، الگ الگ مبصرین نے جو اپنے تبصرے کیے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. بہرحال مورخین لکھتے ہیں کہ اردو کا سب سے پہلا اخبار جامع جہانما کا ضمیمہ تھا، اور لمبے بحث و مباحثے اور تحقیقات کے بعد اتفاق رائے یہی ہے کہ 27 مارچ 1822 کو منظر عام پر آنے والا جامع جہانما ہی اردو کا اولین اخبار ہے، اور اس وقت تک پورے ملک میں اردو کا کوئی اخبار موجود نہیں تھا. لہٰذا اسے عوامی اخبار کی حیثیت سے اردو کے اولین اخبار کی سند دی جاتی ہے، جس کے ناشر ہریہر دت اور ایڈیٹر سدا سکلال تھے. جامع جہانما کی مقبولیت اور اس کے مضامین سے پیدا ہونے والا جوش اور ولولہ برطانوی حکومت کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا تھا.
جامع جہانما کی مقبولیت اور عوام میں اس کے اثرات کے ہی نتیجے میں 1823 میں پہلا پریس ایکٹ رائج ہوا۔ ایک جگہ گیان چند جین لکھتے ہیں، جامع جہانما ہماری دیسی صحافت کی اولین دستاویز ہے، جس میں آج کے اخبار کی شکل اور تختی اور صحافت کی نثر، خبروں کی تحریر، کالموں کی ترتیب، سر ورق کے مشمولات اور رائے زنی کے انداز کی پو پھٹی۔ 19ویں صدی کے پہلے نصف میں جاری ہونے والے اردو کے بیشتر اخبار اسی کے نقوش پر چلے۔ ابتدائی دور کے اردو اخبارات میں ہی شامل مولوی محمد باقر کا دہلی اردو اخبار ایک ہفتہ روزہ اخبار تھا، جس نے انگریزی سامراج کے خلاف قلمی جہاد کیا، وہی ہندو مسلم اتحاد کا محرک بھی بنا۔ مولوی محمد باقر نے جب اخبار نکالا تو ان کی عمر 57 برس تھی۔ یہ اردو کا لہت و اساس اولین مطبوعہ اخبار ہونے کی وجہ سے اپنے وقت کا ایک عجوبہ عظیم تھا۔ یہ اخبار انقلابی تحریروں کے ساتھ ساتھ کافی دلچسپ اور دلفریب بھی تھا، جس میں شیخ ابراہیم ذوق، بہادر شاہ ظفر، مرزا غالب، حافظ غلام رسول، مرزا محمد علی بخت مرزا، حیدر شکوہ، مرزا نور الدین کے کلام شائع ہوتے تھے۔ ذوق اور غالب کی نوک جھونک کی خبریں بھی اس میں شامل ہوتیں، مگر اس کا اصل مقصد انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو آزاد کروانا تھا۔ مولوی محمد باقر نے اس اخبار میں 1857 کی بغاوت کا آنکھوں دیکھا حال پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہندوستان کی بغاوت کو انگریز حکمرانوں نے غدر قرار دے کر ایک اشتہار چھاپا، اسے جامع مسجد کے دروازوں اور کئی نمایاں مقامات پر چسپاں کیا۔ مولوی محمد باقر نے اس اشتہار کا دندانہ شکن جواب دیا، اس طرح وہ حاکم انگریزوں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگے۔ مولوی محمد باقر کو گرفتار کیا گیا اور فرنگی جاسوسی محکمے کے انچارج کیپٹن ہڈسن کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے حکم سے انہیں 16 ستمبر 1857 کو دہلی دروازے کے باہر خونی دروازے کے سامنے میدان میں توپ کے گولے سے شہید کر دیا گیا۔ اس طرح اردو کے پہلے صحافی نے جام شہادت نوش کیا اور حب الوطنی کے محاذ کی قربان گاہ پر اردو صحافت کے پہلے قوم پرور اور محب وطن کی قربانی ہوئی۔ اپنے دور کے ممتاز صحافی ادیب جمنا داس اختر نے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں جو ماہنامہ آج کل کے اردو صحافت نمبر میں شائع ہوا میں لکھا ہے کہ جنگ آزادی میں اردو صحافت کا رول بڑا اہم رہا۔ اس دور کے جید صحافیوں میں جنہوں نے جنگ آزادی کی حمایت کی، ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، مولوی محمد باقر تو جنگ آزادی کے پہلے شہید صحافی رہے۔ ان کے فرزند مولوی محمد حسین آزاد خود بھی اخبار نویس تھے۔ انہیں انگریزوں نے اشتہاری مفرور قرار دے کر گرفتاری کے لیے 500 روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ اردو صحافت کا اولین دور سیاسی انتشار اور افراتفری سے بھرے ماحول میں گزرا۔ یہ وہ دور تھا جس میں مغلیہ سلطنت کا تقریباً 800 سالہ چراغ ٹمٹما رہا تھا اور سامراجی اقتدار کا سورج ڈھلنے لگا تھا۔ حالانکہ 20ویں صدی میں اردو صحافت نے غیر معمولی ترقی کی۔ مولانا محمد علی جوہر کے ہمدرد، سر سید کے رسالہ تہذیب الاخلاق، مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال اور البلاغ، حضرت مہانی کے رسالہ اردو معلیٰ، امتیاز علی تاج کے کہکشاں اور مولانا مظفر علی خان کے اخبار زمیندار نے اردو شاعری کے فروغ کے ساتھ نثر کی ترقی اور ترویج میں جو رول ادا کیا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا حضرت مہانی کا ماہنامہ اردو معلیٰ، مولانا ظفر علی کا زمیندار، مولانا محمد علی جوہر کا ہمدرد اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال نے اردو صحافت میں نئی روح پھونک دی۔ اس کے بعد اردو اخبارات اور رسائل کی اشاعت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، جو رسالہ تہذیب الاخلاق اور الہلال البلاغ سے ہوتا ہوا آج تک جاری ہے۔ ملک میں اردو صحافت کی خدمات کی اگر بات کریں تو ہندوستان کی تاریخ میں اردو صحافت نے جو کردار ادا کیا ہے، دوسری کسی زبان نے شاید ہی ادا کیا ہو۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پوری جنگ آزادی کے دور میں صرف اردو ہی ایک ایسی زبان تھی جو کشمیر سے کنیا کماری تک اور گجرات سے آسام تک پڑھی، بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اردو ہی وہ زبان تھی جس کے اخبارات کلکتہ سے لے کر دہلی تک اور بمبئی سے لے کر کرناٹک تک شائع ہوتے تھے اور لوگ ان کا مطالعہ کرتے تھے، وہ چاہے حکومت کی حمایت میں ہو یا مخالفت میں۔ پہلے 1857 اور پھر 1947 کی جدوجہد آزادی میں اردو صحافت کی خدمات اور قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اردو صحافت نے اس پورے دور میں جو کردار ادا کیا اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ آزادی ہی نہیں بلکہ اس کے بعد پورے ہندوستان کو بیدار کرنے میں، ملک کو متحد کرنے اور ہندوستان کی قومیت کو ایک بنانے میں بھی اردو صحافت نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ افسوس کہ آج لوگ یہ بھول گئے کہ ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں، ہندوستان کی اقدار و روایات اور گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے میں اردو صحافت نے جو اہم رول ادا کیا ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ملتا۔ اردو صحافت کا کردار ہمیشہ سیکولرزم اور جمہوریت کو فروغ دینے والا رہا۔
جس وقت مسلمانوں کا ایک طبقہ مسلم لیگ کے ساتھ جڑ گیا تھا، اس وقت بھی بیشتر اردو صحافی یا اخبارات، چاہے وہ کلکتہ کا آزاد ہند ہو، چاہے وہ انقلاب ہو، چاہے وہ دہلی سے الجمعیت ہو یا لاہور سے زمیندار یا دوسرے اخبارات ہوں، ان کا کردار ملک کو جوڑنے والا ہی رہا۔ وہ مہاتما گاندھی کے ساتھ رہے، مولانا آزاد کے ساتھ رہے۔ خود مولانا آزاد کا البلاغ یا الہلال، انہوں نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے دوران اردو طبقے کی جو ذہن سازی کی، اس نے مسلمانوں کی ایک ایسی نسل تیار کی جس نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی طرح آزادی کے بعد ملک کے مسلمانوں کے سامنے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس کیفیت سے نکالنے کا کام اردو صحافیوں نے ہی کیا، جس کے سبب ہندوستانی مسلمانوں میں اعتماد پیدا ہوا۔ جس طرح جدوجہد آزادی میں اردو صحافت نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، آزادی کے بعد بھی اردو صحافت اور صحافیوں نے ملک اور ملت کی تعمیر و ترقی میں پہلے سے زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ مشہور صحافی شاہد صدیقی ایک جگہ لکھتے ہیں، چونکہ آزادی کے بعد مسلم لیگ کی قیادت تو ہندوستانی مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کر راتوں رات ہندوستان سے فرار ہو گئی تھی، اور تقسیم کو روک پانے میں ناکام کانگریس کی مسلم قیادت خاموش ہو گئی تھی۔ وہیں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اور صاحب ثروت لوگ سب پاکستان چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں قائد نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی جو ہندوستانی مسلمانوں کی آواز اٹھا سکے۔ اسی دور میں ہندوستانی جمہوریت اور آئین سے ہندوستانی مسلمانوں کو جوڑنے کا کام اردو صحافیوں نے کیا۔ خوفزدہ اور مایوس ہو چکے ہندوستانی مسلمانوں کو اردو صحافت نے اپنی آواز دی اور بتایا کہ اس ملک میں تمہارا بھی پورا حق ہے۔ غرض یہ کہ کلکتہ سے لے کر بمبئی تک اور دہلی سے لے کر حیدرآباد تک اردو اخبارات نے ایک انقلاب برپا کیا۔ ان کے مالکان اور مدیروں نے بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ اسی طرح ہم آج بھی دیکھیں تو اردو صحافت تمام تر نامساعد حالات کے باوجود صحافتی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ صرف عام اردو اخبار اور رسائل ہی نہیں بلکہ مدارس سے شائع ہونے والے جرائد نے بھی ملک کی جدوجہد آزادی میں اپنی خدمات انجام دیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں بالخصوص علماء پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس جنگ کی پیشوائی یہی لوگ کر رہے تھے۔ اس لیے قید و بند کی صعوبتیں، سرکاری مناصب سے معزولی، سزائے موت، تعلیمی، سیاسی اور معاشی پابندیاں انہی کے حصے میں آئیں۔ جہاں تک صحافت میں زبان و بیان کا سوال ہے تو انسان اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان سے کرتا ہے۔ زبان ترسیل کا اہم وسیلہ ہوتی ہے، لہٰذا اپنی بات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کا بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ آپ اپنی بات چاہے تحریری شکل میں پہنچا رہے ہوں یا پھر تقریری شکل میں، صحیح الفاظ اور صحیح جملوں کا استعمال مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ خبروں کا تعلق عام قارئین سے ہوتا ہے، اس لیے خبروں کی زبان تصنع اور بناوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ صحافتی زبان کا اصول ہے کہ جب ہم کوئی خبر لکھتے ہیں تو عام قاری کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں۔ اس میں ادبی رنگ اور علمی پیچیدگی بھی نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ہی صحافتی زبان غیر جانبدارانہ ہوتی ہے۔ اس میں کسی تاثر، احساس یا جذبے کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ خبر میں کسی طرف جھکاؤ یا کسی کی ایک طرفہ مخالفت ہرگز نظر نہیں آنی چاہیے۔ کسی واقعہ یا حادثے میں ذاتی خیال کی کیفیت، تاثرات اور نجی رائے بھی اس میں شامل نہ ہو۔ اگرچہ اداریے، مضامین اور تبصروں میں اس بات کی قید نہیں ہوتی، ان سب کے باوجود صحافت کی زبان کا معیاری زبان بنے رہنا زبان کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی گریز نہیں کہ موجودہ دور میں اخبارات کی زبان و بیان میں گراوٹ آئی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ ان میں تربیت یافتہ افراد کی کمی، اردو میں بہت معیاری صحافتی کورس کا نہ ہونا، پیشہ وارانہ مزاج کا فقدان، وسائل اور تنخواہوں میں فراوانی نہ ہونا، زبان پر عبور نہ رکھنے والوں کا اس پیشے میں آنا اور سب سے بڑھ کر گوگل سے ترجمہ، یہ ایسی چھوٹی چھوٹی اور بنیادی چیزیں ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں نام لینا تو مناسب نہیں، لیکن ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اردو سے نابلد کچھ لوگوں کا ادارتی اور دیگر ذمہ داریوں پر فائز ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ معیاری زبان و بیان کا ہونا اردو اخبارات اور اداروں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کسی دوسری زبان کے اخبار میں اس زبان سے نابلد لوگوں کو ادارتی ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ لیکن اردو صحافت میں ایسا دیکھا گیا ہے۔ ایک اردو اخبار اور میڈیا ادارے سے وابستہ ہونے کے ناطے مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ اخبار کی زبان و بیان پر سنجیدگی سے غور کرنے اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں خاص طور پر صحافتی زبان میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان و بیان میں یہ گراوٹ یا تبدیلی صرف اردو میں ہی آئی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ایسا ہے۔ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا میں تو شاید زبان و بیان پر کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ جہاں تک اردو اخبارات کا تعلق ہے تو اردو صحافت میں زبان و بیان کی گراوٹ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اردو صحافیوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی صحیح رہنمائی کرنے والا کوئی بڑا ادارہ ہونا چاہیے۔ اکثر اردو اخبارات اور رسائل کی کمی کے سبب فیلڈ میں رپورٹرز بہت کم ہوتے ہیں، لہٰذا زیادہ تر خبریں انگریزی یا ہندی سے ترجمہ کی جاتی ہیں، اور تربیت یافتہ پیشہ ورانہ افراد نہ ہونے کے سبب یہ ترجمہ بے حد ناقص ہوتا ہے۔ آج کل گوگل کی مدد لینے والے ترجمہ نگار اپنی خبروں پر نظر ثانی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں کئی مرتبہ کوئی خبر اپنی حقیقی حیثیت ہی کھو دیتی ہے یا بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اخبار میں استعمال ہونے والی زبان نہایت سلیس، سادہ اور واضح ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو ہندوستان میں اردو صحافت کی حقیقی صورتحال کافی دگرگوں ہے۔ وسائل کی کمی اور مالی پریشانیوں کے سبب بیشتر اردو اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں سے آنے والی خبروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ کاپی ایڈیٹرز اور سب ایڈیٹرز اس امکان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایجنسی سے آنے والی خبر زبان و بیان کے لحاظ سے ناقص اور پرانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اخبارات میں 2-1 دن پرانی خبریں بھی شائع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے اس دور میں اخبار کا قاری بھی اکثر خبروں سے واقف ہوتا ہے، لیکن اردو صحافی اگر زبان و بیان اور خبر کی پیشکش پر خصوصی توجہ دیں تو وہ 1 دن پہلے یا سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع سے حاصل ہو چکی خبر میں بھی جاذبیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس سے قاری کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ تازہ ترین صورتحال سے واقف نہیں ہو رہا ہے۔ موجودہ دور جسے معلومات کا دور کہا جاتا ہے، اس میں صحافت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ صحافت کو جمہوریت کے چوتھے ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحافت رائے عامہ کی تشکیل میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کے ذریعے ہر روز لوگوں کو معلومات تو فراہم کی ہی جاتی ہے، لوگوں کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک صحافی کی ذمہ داری کافی بڑھ گئی ہے۔ ایک صحافی کو بے باک، غیر جانبدار، ذاتی احساسات و تاثرات سے پاک ہونا چاہیے، لیکن آج کل میڈیا کے ایک حلقے نے ان اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اردو صحافت میں بھلے ہی اس کا اثر زیادہ نہ ہو، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے صحافتی اصولوں کے ساتھ زبان و بیان کے معیار کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ وہیں دوسری جانب ملک میں ایسے صحافی بھی ہیں جنہوں نے سچائی کے دامن کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جدوجہد آزادی سے لے کر آج تک اردو اخبارات و رسائل اور جرائد کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جب بھی اور جہاں بھی ہندوستان کی آزادی کا ذکر کیا جائے گا تو اردو اخبارات و رسائل اور جرائد کا نام لیے بغیر یہ نامکمل رہے گا۔ آج جب ہم اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اردو صحافت کے ان روشن قندیلوں کو بجھنے سے بچانے کی کوشش کریں جن کو ہمارے اسلاف اور صحافیوں نے اپنے خون جگر سے روشن کیا ہے۔ شکریہ۔